حضرت سلمان فارسی علیہ السلام ورضی تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان منی اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، کہ جن کی بہادری کے قصے ہر خاص و عام کے کان تک جا پہنچے ہیں، وہ بھی ایک بات سے خوف کھایا کرتے تھے۔ جب سلمان فارسی مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو سعد ان کی عیادت کے لیے گئے تو سلمان رونے لگے۔ سعد نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو سلمان نے جواب دیا کہ میں دنیا کی لالچ اور اس کی محبت میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے عہد لیا تھا کہ ہم لوگ اس دنیا سے صرف اتنا توشہ سفر اختیار کریں جس طرح کسی سوار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں اس اندازے سے زیادہ میں نے تصرف نہ کیا ہو۔ سعد نے کہا اس وقت میں نے سلمان کے کمرے میں چاروں طرف دیکھا تو صرف ایک لوٹا، ایک پیالہ اور ایک تشت نظر آیا اور کچھ نہیں تھا۔ جب سلمان فارسی کو مدائن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تو اپنے گدھے پر سوار ہو کر تنہا چل دیے۔ مدائن کے لوگوں کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ مدائن کا حاکم جس کا نام سلمان فارسی ہے یہاں آ رہا ہے۔ ہر جگہ کے لوگ استقبال کے لیے سر راہ آ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر گزر گئی مگر کوئی نہ آیا، یہاں تک کہ دیکھا کہ ایک شخص گدھے پر سوار ہے اور شہر کی طرف آ رہا ہے۔ لوگوں نے اس کو روکا اور پوچھا تم سے راستے میں امیر مدائن کی ملاقات ہوئی ہے کیا؟ تو سلمان فارسی نے پوچھا امیر مدائن کون ہے؟ تو جواب ملا سلمان فارسی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں۔ سلمان فارسی نے جواب دیا کہ امیر کو تو نہیں جانتا، البتہ سلمان فارسی تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر سب نیچے اتر آئے اور اپنے اپنے گھوڑے جناب سلمان فارسی کی خدمت میں پیش کرنے لگے۔ جناب سلمان فارسی نے کہا میرے لیے یہ گدھا ہی بہتر ہے۔ پھر شہر پہنچے تو لوگوں نے دارالامارہ میں لے جانا چاہا تو جناب سلمان فارسی نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ میں امیر نہیں ہوں کہ دارالامارہ میں جا کر رہوں۔ آپ نے مدائن میں ایک دکان کرائے پر لی اور اس کو اپنا مسکن بنایا اور لوگوں کے درمیان حکومت کرنے لگے۔ ان کی ضروریات زندگی میں ایک ہی کھال تھی جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے، ایک لوٹا طہارت کے لیے رکھ لیا تھا اور ایک عصا بھی ساتھ لائے تھے، اس پر رستے میں تکیہ کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک روز شہر میں زبردست سیلاب آ گیا۔ تمام لوگ اپنے مال و دولت، بیوی بچوں اور اپنی جان کے خوف سے آشفتہ و پریشان تھے اور فریاد کر رہے تھے۔ جب سلمان اپنی جگہ سے اٹھے، کھال کو اپنی دوش پر ڈالا، ایک ہاتھ میں لوٹا اور دوسرے ہاتھ میں عصا لے کر بغیر خوف و ہراس کے راہ نجات اختیار کر لی۔ اس وقت وہ کہتے جاتے تھے کہ اسی طرح پرہیزگار اور کم مال و دولت جمع کرنے والے لوگ جو دنیا سے محبت نہیں رکھتے روز قیامت نجات پا جائیں گے۔ سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں سلمان فارسی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح روز قیامت آسان راہ نجات عطا فرمائے۔ الہی آمین۔